فرشتوں میں ہلچل مچا دینے والی نماز سلام پھیرنے سے پہلے ہر خواہش پوری ہوگی۔ مدینے میں بیٹھے بزرگ نے معجزاتی عمل دیا، پورا محلہ تماشا دیکھے گا، لوگ وظیفہ پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مشکلات اور پریشانی کے حل کے لیے ایک بہت ہی پرتاثیر صلاۃ الحاجات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، خاص طور پر کاروبار نہیں چل رہا یا رزق کی بہت زیادہ کمی ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے آپ کو نکال دے گا۔ اور خوف ہو کسی کا یا کوئی دشمن کا ڈر ہو یا کوئی کیس مقدمہ ہو تو آپ یہ پڑھیں اور چند روز پڑھ لیں، اور پھر اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو پڑھ کر چلے جائیں، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی پرتاثیر عمل ہے اور یہ اللہ والوں کا بہت ہی مجرب عمل چلا آ رہا ہے کئی سو سالوں سے، اور بعض اللہ والے ایسے ہیں جو یہ عمل نہیں بتاتے، اور میں نے تقریباً عام طور پر انٹرنیٹ پر یا آپ کسی کتاب میں دیکھیں تو یہ عمل آج تک نہیں پڑھا، لیکن ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے اور ان کی عمر بھی 100 سال کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک خاص عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم پر جب مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے اس عمل کے ذریعے اپنی مراد پوری کروا لیتے ہیں اور ہماری مشکل الحمدللہ حل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب دیکھیے، آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں مشکلات آتی ہیں اور یہ ہر بندے کو آتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کو مشکلات نہ آتی ہوں۔ وہ عام انسان تو چھوڑیے، اللہ کے اولیاء، صحابہ، اہل بیت، یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستی ہیں، وہ بھی مشکلات کا شکار رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ عمل ایک نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے ہے کہ بخاری شریف جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کا ایک بڑا معرکہ آیا اور جس میں ادھر 313 مسلمان تھے اور وہاں پہ 1000 سے زیادہ کافر تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی بے انتہا اور کھانا پینا، گھوڑے، اونٹ وغیرہ بھی بے شمار، لیکن ادھر قسم پرسی کا عالم تھا اور پہلی جنگ تھی، پہلا جہاد، پہلا غزوہ بدر تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کو اپنایا وہ امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ یہاں بیٹھ جاؤ میرے دروازے پر جہاں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، بدر میں تو وہاں آپ بیٹھ جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اب صرف ایک بندہ آ سکتا ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ کوئی میرے خیمے میں نہیں آ سکتا۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ منصب، یہ مقام۔ ایک اور ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک شخص آ سکتا ہے اور وہ ابو بکر ہیں۔ اب دیکھیے، آنے کی اجازت دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا چلو پڑھنے، میں واپس آ گیا۔ پھر میں تھوڑی دیر کے بعد پھر گیا، یعنی عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ پھر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں واپس گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ میں پھر آیا، پھر گیا، پھر دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، پھر آیا، پھر گیا، دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہی ہیں۔ اب اتنا طویل سجدہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو قبض نہیں ہو گئی۔ اب میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی گر کر دور تک جا گری تھی اور آپ کا سر مبارک بغیر امامہ کے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے تھے اور زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھیگا ہوا تھا آنسوؤں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ آواز میں کچھ بول رہے تھے۔ کہتے ہیں میں اور قریب ہوا اور میں نے اپنے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار کے قریب کیا۔ سجدے میں ہمارے نبی تھے، تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ سنا، اللہ، آج میں اتنی محنت کر کے 13 سال مکے میں اور اب 2 سال یہاں ہو گئی، یہ 15 سال کی محنت ہے۔ اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ 313 تیار ہو چکے ہیں، اور اگر یہ 313 آج قتل ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت زمین سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہیں تو تیری عبادت ہے۔ یعنی آج ہم سارے جو مسلمان ہیں،
ہمارے سارے مسلمانوں میں آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں یہ مجھے پہلے بھی پتا تھا۔ ہم جس سے سنتے ہیں وہ کہتا ہے جی پہلا مذہب عیسائی ہے، دوسرا مسلمان ہے، لیکن میں نروبی جا رہا تھا، کینیا، تو جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک سکھ، بہت بڑا اسکالر تھا کوئی، تو وہ مجھے باتیں کرتے کرتے پھر اچھا تعلق بن گیا اور لمبی باتیں اس نے مجھ سے اپنی تبلیغ کی شروع کر دی۔ اب ہم تبلیغ نہیں کرتے، اب باہر بھی جاتے ہیں، یہاں بھی ہم شرماتے ہیں اللہ کی، اپنے مذہب کی، اسلام کی۔ وہ مجھے سکھ مذہب کی تبلیغ کر رہا تھا اور وہ مجھے عام مسلمانوں کی طرح لے رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ لمبی بات کی تو مجھے کہتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر میرا اس سے اچھا تعلق بن گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کے مسلمان، اس وقت میں نے اس کو دیکھا کہ دنیا میں بڑا مذہب عیسائی ہے، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ ریسرچ غلط ہے، یہ اس وقت دنیا میں سب سے نمبر 1 مذہب جو ہے تعداد میں وہ اسلام ہے، اور یہ دن بدن آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگ خود ریسرچ کر کے آ رہے ہیں، یا آپ اور میری تبلیغ سے نہیں آ رہے، کیونکہ ہم کر ہی نہیں رہے، اور یہ اپنے سر سے جو اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے، اور ہمیں کام یہ کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اب تو آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام اتنے جو لوگ اسلام میں آئے ہیں، یہ پیچھے 313 کیا کرتے ہیں؟ 313 نہ رہتے، صحابہ نہ رہتے تو اسلام ختم ہو جاتا۔ تو ناظرین، پتہ چلا کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے اسلام ہے، اور جب تک صحابہ کا نام ہم لیتے رہیں گے اسلام بھی زندہ رہے گا۔ ہمارے جسموں کے اندر، ہماری روح کے اندر ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ ایسا یہ عمل میں اس نسبت سے آپ کو دے رہا ہوں کہ اس سجدے کی حالت میں ہمارے نبی نے پوری رات پڑھا ہے۔ یہ سجدہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ حدیث بخاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر سجدے میں جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ گویا کہ اب آپ نے یہ عمل کیا ہے، اور یہ شیخ نے مدینے میں بیٹھ کر مجھے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے، بس آپ کے پاس چابی آ گئی ہے لینے کی۔ اب لوگوں کے دروں پہ پھرتے ہیں، کوئی مزاروں پہ چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی جا کے کیا کیا الٹی سیدھے معاملات کر رہا ہے۔ ہندوؤں کو تو آپ چھوڑ دیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان کتنے شرک اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو حاجت روا بن کر بیٹھے ہیں، یہ جو گدیوں پر بیٹھے ہیں، عملیات کر رہے ہیں، یا کوئی گدی کوئی درگاہ ہو، وہ حاجت روا بن کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم مشکلات حل کرتے ہیں۔ نہیں بھائیوں اور بہنوں، مشکل حل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ساروں کی مشکلیں وہی ذات حل کرتی ہے۔ اب ہم بھی مانگتے ہیں، سارے نبی بھی مانگتے تھے۔ ہمیں مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی مشکل کشا ہے۔ صرف وہی ذات ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ہم سب اسی کے مملوک ہیں، اور وہ ذات ہم سب کی مالک ہے۔ ہم سب اس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں، اور وہ غنی اور وہاب ذات ہے۔ ہم مانگنے والے ہیں، وہ دینے والا ہے۔ الغرض ہم بندے ہیں، وہ آقا ہے۔ اس کریم ذات کا محض اتنا کرم ہی کافی ہے کہ وہ ہم جیسے نالائق بلکہ غیر مستحق سزا اور عطاب لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ لیکن یہاں تک معاملہ صرف کرم کا ہے۔ اب اس کرم کی انتہا تو دیکھیے کہ جو اس سے دعا نہ مانگے وہ ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے تو صحیح کہ یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض اور نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر ہم اس ذات سے اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کے لیے دعا نہ مانگیں تو بتائیے کہ ہم سے زیادہ بے عقل اور کون ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کے حل کے لیے دعا کی ضرورت کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یوں تو مسلمان کے لیے صرف اتنی سی بات ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مملوک اور بندہ ہے، اس لیے اسے اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ اگر زیادہ غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جن کا تقاضا بھی ہے کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگی جائے، اور ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو بے رحم ہو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے۔
اللہ رب العزت کی ذات تو صرف رحم کرنے والی ہی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والی ذات ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ دعا صرف اسی سے مانگی جائے جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر اس کی قدرت ہی نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں کیسے پوری ہوں گی؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا اسی سے کی جائے جس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے پکاریں تو وہ سنتا بھی ہے اور دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی صرف اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، بے جان اور کمزور کسی کو کیا دے سکتا ہے، اور ایسا زندہ جس کو ہر وقت مرنے کا دھڑکا لگا رہتا ہو، وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ناظرین، دعا اس ذات سے مانگنی چاہیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، قوت اور طاقت والی ہے، کمزور نہیں ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان ربی غنی کریم، یعنی بے شک میرا رب عنایت کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ظاہر سی بات ہے جو خود کسی دوسرے کا محتاج ہو تو اس سے کیا مانگنا تو ذات سے چاہیے جو تمام خزانوں کی مالک ہو، جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ اسی لیے دست دعا بھی اسی کے سامنے دراز کرنے چاہیے۔ غنی کے ساتھ ساتھ اس کا کریم ہونا بھی ضروری ہے، اور کریم کا مقابل بخیل ہوتا ہے، اور بخیل سے کبھی کچھ نہیں مانگا جاتا، بلکہ مانگ بھی لیا جائے تو بخیل دیتا نہیں ہے، اور اگر دے بھی دے تو ضرورت سے کم دیتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو استحقاق کے بغیر بھی نواز دیتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اور تیرا پروردگار جس کو چاہتا ہے عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اختیارات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مختار کل ہے، تمام تر اختیارات اسی کے پاس ہیں، اس لیے مانگنے کے لیے اسی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے جس کے پاس تمام اختیارات ہوں، اور جو خود مختار نہ ہو بلکہ کسی اور کا پابند ہو تو وہ مختار کل بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل ہے اور نہ ہی کسی اور سے مافوق الاسباب مانگنا جائز ہے۔ ارشاد ربانی ہے انہ هو الغفور الرحیم، یعنی بے شک وہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان نفس یا ماحول سے مغلوب ہو کر بالآخر گناہ کر بیٹھتا ہے، اور سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے کوئی بھی انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے، اس لیے اس سے گناہ کا ہو جانا بھی خلاف عقل بات نہیں ہے۔ گناہ کے بعد اب یہ معافی مانگنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ یہ ایسی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو معاف کرنے والی ہو، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ان اللہ سمیع علیم، یعنی بے شک اللہ ہر کسی کی ہر بات سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، جس سے دعا مانگی جا رہی ہو وہ اس کو سن بھی سکتا ہو اور جانتا بھی ہو کہ کیا مانگا جا رہا ہے، اور جو مانگا جا رہا ہے وہ دینا بھی ہے یا نہیں دینا۔ اس لیے ایسی ذات سے دعا مانگنے کا حکم ہے جو سنتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے، اور سننے کے مفہوم میں بہت زیادہ وسعت ہے، ہر کسی کی ہر وقت سنے، اور علم کے مفہوم میں بھی بہت زیادہ وسعت ہے کہ ہر کسی کی ہر زبان کی ہر بات کو جاننے، بلکہ اس میں بھی مزید وسعت ہے کہ وہ بھی یہ بھی جانتا ہو کہ کسے کس وقت کیا اور کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور کسے کب اور کیا اور کون سی چیز نہیں دینی۔ تو مذکورہ بالا آیات قرآنی کی روشنی میں یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ کہ دعا کس سے مانگنی چاہیے۔ صرف اللہ رب العزت ہی سے ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو بیٹھے بٹھائے ایک پرتاثیر عمل دے رہا ہوں، اور اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر مصیبت پریشانی سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔
اب وہ عمل کیا ہے؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے ہیں۔ مرد عورت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، رات میں پڑھے دن میں پڑھے۔ آپ یہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفلق آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور پھر سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور آپ نے سورۃ الفلق 10 بار پڑھنی ہے، اور 10 بار پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پھر پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور اس کے بعد آپ پوری نماز کریں اور سلام پھیر لیں۔ تو ناظرین، یہ نماز حاجت ہے۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، اور وہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز کے بعد اضافی سجدہ ہے۔ اور اب آپ نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کم از کم تعداد آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ پڑھتے رہیں اور اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں، پھر دعا کریں، اور جو حاجت سامنے رکھ کر اس کی وجہ سے آپ یہ سفر پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی، یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کا کام ضرور پورا ہوگا۔ ناظرین، یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ آپ کو حفاظت اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی ملے گی، اور آپ کا جو کام ہے، جو بھی مقصد ہے، عدالت جا رہے ہیں، کہیں مقدمات میں جا رہے ہیں، کسی انٹرویو میں جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، کاروبار پر جا رہے ہیں، آپ یہ عمل کر کے جائیے۔ یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ اس عمل سے اللہ تعالی غیبی مدد کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے، اور ہر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو جتنے دن چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو روزانہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ مرد عورتیں جتنے بھی ہیں یہ عمل کریں، اور آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس سے آپ کے کام انشاءاللہ خود بخود ہوں گے۔ کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ سجدے میں چلے جائیں اور اللہ کے در سے مانگیں۔ بھائیوں اور بہنوں، وہ ایسا در ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ آئے ہوئے کو خالی جھڑک کر واپس نہیں کرتا۔ جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو خود کیسے ہمیں خالی واپس کر دے گا؟ تو یقین کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ دلوں میں وساوس کو جگہ نہیں دینی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دل میں یہ وسوسہ نہیں پالنا کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوتا ہے یا عمل قبول نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ضرور سنے گا، آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا، آپ کی حاجات ضرور پوری کرے گا، اور آپ کی تمام مشکلات کو ضرور حل کرے گا۔ اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے کہ کیسے آپ کے کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اتنی آسانی والے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ تو آپ اس عمل کو کیجئے اور اپنی بڑی سے بڑی حاجت اللہ رب العزت سے پوری کروائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا، اور ثابت قدمی کے ساتھ دین حق پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی محتاجی، ان کی تنگ دستی ان سے دور فرما۔ یا اللہ، جو مقروض ہیں ان سب کا قرضہ جلد سے جلد ادا کرنے کی احسن تدبیر بنا۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔
یا اللہ جس کی جو حاجات ہیں تو جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، یا اللہ ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اپنے خزانے سے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو اور تیرا پیارا حبیب راضی ہو جائے، اور ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے والا پکا سچا مسلمان مومن بنا دے۔ اور یا اللہ آخر میں تجھ سے دعا ہے کہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم سب مسلمانوں کا حصہ بھی شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہم تمام مومن مسلمانوں کی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کا کام بن جائے۔ اس لیے تمام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔